17 اگست 1988 کو فوجی ڈکٹیٹر اور صدر مملکت جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر کے لیے مخصوص C-130 طیارے پاک 1 پر سوار ہو کر امریکی ساختہ ٹینکوں کی مشق دیکھنے کے لیے پنجاب کے شہر بہاولپور پہنچے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے واپسی ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ 17 اگست کی دوپہر 3:51 پر پاک 1 طیارہ دریائے ستلج کے قریب بہاولپور سے کچھ میل کے فاصلے پر بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا، زمین کے اندر دھس گیا اور دھماکے سے جل کر راکھ بن گیا۔ اس طیارے میں نہ صرف صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق بلکہ 29 دیگر اعلیٰ شخصیات بھی سوار تھے۔ مارے جانے والوں میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، چیف آف جوائنٹ اسٹاف جنرل اختر عبد الرحمان، DGISPR بریگیڈیئر صدیق سالک اور کچھ مزید اہم شخصیات شامل تھیں۔ بہاولپور میں امریکی ساختہ ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے کے بعد سپہر 3:46 پر پاک 1 طیارے نے بہاولپور سے اسلام آباد واپسی کے لیے اڑان بھری اور کچھ لمحوں بعد ہی طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول آفیسر کو پاک 1 طیارے کے فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد چودھری کی آواز سنائی دی کہ اسٹینڈ بائی اسٹینڈ بائی۔ اس کے بعد طیارے کا پھر رابطہ منقطع ہو گیا اور آواز آنا بند ہو گئی، مگر پھر کچھ دیر بعد طیارے سے ایک اور آواز آئی جو صدر جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر نجیب کی آواز تھی، جس میں وہ شہود شہود کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے، اور یہی پاک 1 طیارے سے آنے والی آخری آواز تھی، کیونکہ ایک دفعہ پھر طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا اور 3:46 پر ٹیک آف کرنے والا پاک 1 طیارہ صرف 5 منٹ بعد ہی 3:51 پر بستی لال کمال میں بے قابو ہو کر گر کر تباہ ہو گیا، اور شاید جو لوگ اس طیارے کو کریش ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ بھی اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ اس میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سوار ہیں، جو گزشتہ 11 سال سے ملک کے ہر سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ کریش ہوتے ہی طیارے کا اگلا حصہ زمین میں دھس چکا تھا اور دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ طیارے میں موجود کوئی بھی مسافر زندہ نہیں بچا ہوگا۔ حادثے کے فوراً بعد اعلیٰ فوجی حکام حادثے کے مقام پر پہنچ چکے تھے اور اس وقت بھی گرد و غبار اور طیارہ تباہ ہونے کے باعث اٹھنے والے دھوئیں کے بادل موجود تھے۔ حادثے کے فوراً بعد وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ نے طیارہ کریش ہونے والے مقام کا فضائی جائزہ لیا اور فوراً ہی راولپنڈی کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ جنرل ضیاء الحق کی جگہ نئے صدر اور آرمی چیف کی تعیناتی کے امور انجام دیے جا سکیں۔ اس کے بعد چیئرمین سینیٹ غلام اسحاق خان کو فوری طور پر صدر پاکستان مقرر کر دیا گیا اور صدر غلام اسحاق خان نے جنرل اسلم بیگ کو آرمی چیف تعینات کر دیا۔ نئی انتظامیہ نے فوری طور پر حکومتی امور تو سنبھال لیے، مگر پاکستان کی اس نئی انتظامیہ کے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آخر صدر پاکستان کا طیارہ کریش کیسے ہو گیا۔ حالانکہ بہاولپور روانگی سے پہلے بھی اور بہاولپور سے واپسی سے پہلے بھی اس طیارے کا مکمل معائنہ کیا گیا تھا اور کوئی خرابی نہیں پائی گئی تھی، مگر 11 سال تک اقتدار پر قابض رہنے والے جنرل ضیاء الحق کی زندگی اچانک ایک طیارہ حادثے میں ختم ہو گئی تو پاکستان اور دنیا بھر میں کئی سوالات اٹھائے گئے۔ کسی نے اسے قتل قرار دیا، کسی نے سازش کا رنگ دیا، مگر سب سے اہم قیاس آرائی جسے پاکستان میں بہت زیادہ پذیرائی ملی وہ معروف صحافی محمد حنیف کا ناول اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز یعنی پھٹتے آموں کا کیس تھا، جسے پڑھنے کے بعد یہ تاثر سامنے آیا کہ جنرل ضیاء الحق کو بہاولپور سے واپسی کے دوران مقامی لوگوں نے آموں کی کچھ پیٹیاں تحفے میں دی تھی۔ شاید آموں کی یہی پیٹیاں طیارہ کریش ہونے کی وجہ تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ
जनरल ज़ियाउल हक को आमों की पेटियां तोहफा देने वालों में बहावलपुर के मेयर और एक सूबाई वजीर भी शामिल थे, जो बाद में तफ्तीश के दौरान 8 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रहे, मगर उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। जबकि खुद मोहम्मद हनीफ भी कहते हैं कि उनका नॉवेल महज एक अफसानवी कहानी थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर पाकिस्तानी कौम ने इसे सच मान लिया। इसके अलावा हुकूमती सतह पर इब्तिदाई तौर पर कुछ तहकीकात की गई थी और एक कमीशन भी बना था, मगर अवाम को कुछ नहीं बताया गया। इसलिए आज 37 साल बाद भी उस सवाल का जवाब या तो किसी के पास नहीं है या छिपाया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ था या ये एक प्लान्ड मर्डर था।